اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے یہ ہمارا آخری لیکچر ہے جو آیت نمبر 76 سے شروع ہوگا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر تفسیر کرتے ہیں۔ نوٹ کریں، فلا پس نہ، یحزن کا، حزن کہتے ہیں غم کو، حزن غم، یحزن کا نہ غمگین کرے آپ کو، پس نہ غمگین کرے آپ کو، قولہم بات ان کی، انا نعلم بے شک، نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یعلنون اعلانیہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کون سے مضامین تھے؟ پیچھے اللہ نے کہا نا، میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے یہ واضح کیا کہ انبیاء کا جو منصب ہوتا ہے ان کے لائق شاعری نہیں ہوتی، کیونکہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، خیالی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، جبکہ وحی جو ہوتی ہے وہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ شاعری نہیں ہے بلکہ ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ دیکھیے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب بھی اہل حق کی بات کرتے ہیں تو مخالفین ضرور پیدا ہوتے ہیں، باطل کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ تو حق کے راستے میں آزمائش آنا یہ قدرتی اور فطری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، یہ ہمارے سامنے ہی ہیں، ہم جانتے ہیں کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اپنی پیدائش پر غور کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر تفسیر کرتے ہیں۔ اولم کیا نہیں، یرا دیکھا، الانسان انسان نے، اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ کہ بے شک پیدا کیا ہم نے اس کو من نطفۃ نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر فَإِذَا کے بعد جب ہوا آتا ہے اس کا مطلب اچانک کے معنوں میں ہوتا ہے۔ پس اچانک خصیم مبین، اچانک ہوا وہ، خصیم مبین جھگڑالو بن گیا، مبین واضح کھلا، پس اچانک وہ واضح جھگڑالو بن گیا۔ کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا نطفہ سے، پس اچانک وہ واضح جھگڑالو بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصل یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی اپنی پیدائش پر غور کرو۔ ایک حقیر قطرہ تھا نطفہ، جس سے ہم نے تمہیں پورا وجود، ایک خوبصورت متناسب وجود بخش دیا۔ کیسے اسمبل کیا اللہ نے ہمارے پارٹس آف باڈیز کو۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب انسان بڑا ہوتا ہے تو جھگڑالو اور بحث کرنے والا بن جاتا ہے، اپنی اصل کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو کیسے چیلنج کرتا ہے، آگے اس کی اللہ نے ایک مثال دی، وَضَرَبَ لَنَا، وَضَرَبَ اور بیان کی ہے اس نے، لنا ہمارے لیے، مثلاً ایک مثال، وَنَسِيَ خَلْقَ، وَنَسِيَ اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، بیان کی اس نے ہمارے لیے ایک مثال اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو،
کون سی مثال بیان کی؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قال کہا اس نے، من یحیی العظام، من کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈیاں، کون زندہ کرے گا ہڈیاں، وہی رمیم اور وہ گل سڑ جائیں گی، کون زندہ کرے گا ہڈیاں اور وہ گل سڑ جائیں گی، یعنی جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔ مشرکین مثال پیش کرتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اور دیکھیں آج بھی ملحدین یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ اللہ کی قدرتوں کو محدود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو محدود سمجھنے کا نتیجہ ہے جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ دیکھیں سائنس جو ہے جو لوگ سائنس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے جو آپ کے تجربے میں آئیں یا مشاہدے میں آئیں، جبکہ آخرت ایک غیبی حقیقت ہے۔ اور آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، بہت ساری سائنس میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ان کے اثرات کو ہم مان رہے ہوتے ہیں، جیسے گریوٹی ہے، ذہن اور شعور ہے۔ تو آخرت کا بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سائنس کے بہت سارے نظریات کو صرف ان کو دیکھے بغیر مان رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو براہ راست نہیں دیکھتے لیکن ہم مان رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت کا جو یقین ہے وہ بھی وہی عقل اور کائنات کے نظام سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے اسی اعتراض کا جواب بھی دیا جو یہ ملحدین اور مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی انہیں کون زندہ کرے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی، یحیی زندہ کرے گا ہا ان ہڈیوں کو، الذی وہ جس نے، انشأھا پیدا کیا ہے ان کو، اول مرہ پہلی بار، وہوا بکل خلق علیم، وہوا اور وہ، بکل خلق ہر طرح، خلق پیدا کرنے پر، اور وہ بکلی ہر طرح، خلق پیدا کرنے کو، علیم جانتا ہے، اور وہ ہر طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ تو یہاں اس سوال کا کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، اللہ نے یہ جواب دیا۔ در حقیقت دیکھیں پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اس وقت تو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بھی پیدا کیا، اس کے لیے آسان تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان ہے۔ نِلَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، نِلَّذِی جس نے، جعل بنائی ہے، لکم تمہارے لیے، وہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، شجر کہتے ہیں درخت کو، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اخضر کہتے ہیں سبز کو، وہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے سبز درخت سے، نارن آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ پس اس وقت تم منہ اس سے، توقدون سلگاتے ہو، پس اس وقت تم اس سے سلگاتے ہو۔ آگے اللہ اپنی قدرت کی ایک اور مثال ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرتوں پر غور کرو، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ کیسے اللہ نے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، حالانکہ دیکھیں درخت جو سبز ہوتا ہے اس میں تری ہوتی ہے اور آگ کا تعلق خشکی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سبز درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں عرب میں دو درخت معروف تھے، مرخ اور عفار، جب ان کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑا جاتا تو ان سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ پھر دیکھیں ملحدین اور مشرکین اس بات کا بھی مذاق اڑاتے کہ جہنم میں جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے، جہنم کی جڑ میں ایک درخت اگتا ہے، اور ہنستے ہوتے تھے کہ جہنم میں تو آگ ہے، اس میں درخت کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، جب اللہ سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے تو اس کی وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ جہنم میں بھی درخت اگا سکتا ہے۔ اولیس الذی، اوا کیا، لیسا نہیں ہے، اوا کیا، لیسا نہیں ہے، الذی وہ جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر قادر،
علی اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان جیسوں کو، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے، کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو قادر اس بات پر یہ کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو؟ بلا جی ہاں، وہو الخلاق العلیم، خلاق جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ یعنی بہت پیدا کرنے والا، بڑا پیدا کرنے والا، جی ہاں وہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو آسمانوں اور زمین تو زیادہ بڑے ہیں نا، ان کی پیدائش تو زیادہ مشکل ہے، تو کیا وہ ذات پاک جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ انسانوں کو پیدا کرنے پر، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل کام ہے؟ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ انما امرہ بے شک امرہ حکم اس کا، اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کر لے، شیئا کسی کام کا، ان یقولو یہ کہ وہ کہتا ہے، لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پھر اپنی شان بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اس کے لیے کوئی بھی معاملہ مشکل نہیں ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، بڑے بڑے تغیرات جنم لے لیتے ہیں۔ جب وہ ارادہ کر لے کسی کام کا، بس اللہ کا ارادہ ہونا چاہیے، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے نا تو وہ صرف کن کہتا ہے، بڑے بڑے تغیرات جنم لے لیتے ہیں، فیکون پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی پس پاک ہے، الذی وہ بیدہ ہاتھ میں ہے جس کے، پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فسبحانہ پاک ہے یعنی ہر عیب سے پاک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، آسمانوں اور زمین اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اسی کی بادشاہی ہے۔ تو یہ بھول جاؤ جو تمہارا کانسیپٹ ہے نا کہ مٹی میں رل مل کر بس ختم ہو جانا ہے اور دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو، ایسا بھی ممکن نہیں، کیونکہ مالک تو وہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بھاگ کر جاؤ کہاں جاؤ گے؟ آسمانوں سے نکل کر دکھاؤ، زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، کہاں جاؤ گے بھائی؟ اس کی تو ملکیت میں ساری چیزیں ہیں، تم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو ان چیز میں ہمیں دیکھیں پتہ چلتا ہے نا، پہلے جو مشرکین اعتراضات کیا کرتے تھے اب وہی اعتراضات ملحدین کرتے ہیں، اور ان کی جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ تین چیزوں پر عموماً مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کی قدرت کو نا محدود سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ صرف مادی اور سائنسی پیمانے پر سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر غیب کے تصور کو وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ عقل بھی، فطرت بھی اور یہ پوری مینجمنٹ جو ہمیں اپنے آس پاس کائنات کے اندر نظر آتی ہے نا، یہ سب اس بات کی گواہ ہے کہ جس خالق نے یہ سب تغیرات، یہ ساری مینجمنٹ کی ہوئی ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنا اس خالق کے لیے بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس خالق کے لیے بالکل ممکن ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ یاسین مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرما لے اور اس کو ہمارے سینے میں اتار دے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔